لک الحمد یا رسول اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس سورۃ البقرہ آیت نمبر 41 اور 42 اور 43 انشاءاللہ میں اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پیش کروں گا۔ اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اور آپ سبھی کا ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو چلیں سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ ترجمہ: اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت، اور اس پر ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا، یعنی اے بنی اسرائیل کے علماء، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ وہ تمہارے پاس موجود کتاب تورات و انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اولین منکر نہ بنو، ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے تو ان کا بوال بھی تم پر ہوگا۔ نیکی اور برائی کی ابتدا کرنے والے کے بارے میں ایک اصول ہے۔ یاد رہے کہ نیکی اور بدی کے ہر کام میں یہی اصول نافذ ہے کہ اس کی ابتدا کرنے والوں کو پیروی کرنے والوں کے عمل کا ثواب یا عذاب بھی ملے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس طریقے کو ایجاد کرنے کا ثواب ہوگا۔ اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے تو ان کا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ اس آیت میں دنیا کے حقیر و ذلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیات بیچنے سے منع کیا گیا، اور یہاں ان آیات سے توریت و انجیل کی وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و علامات کا بیان ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی جنہیں اپنی قوم سے نذرانے اور وظائف ملتے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا کہ توریت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو وہ ان سرداروں کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اور یوں ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کے قلیل مال کے بدلے اللہ کی آیتیں بیچتے ہیں۔
اس آیت اور اس کے بعد والی آیت سے معلوم ہوا کہ یہودی علماء اپنے باطل مفادات، نفسانی خواہشات اور جاہلانہ توہمات کی بنا پر اپنی کتابوں میں موجود ان آیات کو چھپاتے تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے، اور اگر کبھی کوئی آیت بیان بھی کی تو اس کے ساتھ بعض باطل باتیں ملا کر بیان کرتے تھے۔ حالانکہ علماء کا منصب تو حق بات کا اعلان کرنا، حق اور باطل کو جدا کرنا، مالی و ذاتی مفادات کو دین پر قربان کرنا اور دین کا محافظ بننا ہے۔ یہودیوں کے بیان کردہ طرز عمل اور علماء کے منصب کو سامنے رکھتے ہوئے تو ان لوگوں کو اپنی حالت پر غور کرنے کی حاجت ہے جن کا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے کے معاملے میں سلسلہ کہیں اور ہی جا کر ملتا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و نبوت سے متعلق توریت کی آیتیں چھپاتے بھی تھے، اور کبھی کچھ بیان کرتے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باطل باتیں بھی ملا دیا کرتے تھے۔ مثلا اپنے پیروکاروں سے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہیں۔ یہودی علماء نے اس طرح کی کئی باتیں گڑھی ہوتی تھیں جن کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق چھپانے اور حق کو باطل کو ملا کر دھوکہ دینے کے طریقے اختیار کرتے تھے۔ علامہ علی بن محمد خادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حق کو باطل سے نہ ملائے، نہ ہی حق کو چھپائے، کیونکہ اس میں فساد و نقصان ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق باطل جاننے والے پر اسے ظاہر کرنا واجب ہے اور حق بات کو چھپانا اس پر حرام ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو۔ اس سے پہلی آیات میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، پھر انہیں حق و باطل کے ساتھ ملانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع کیا گیا۔ اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے یہودیو، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو۔ جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اسی طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بجماعت نماز ادا کرو۔ بجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت اس آیت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب بھی ہے، اور احادیث میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت حمران رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی اللہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ذوق و شوق پیدا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح وضو کرے، مسجد کو جائے، لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور اگر وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے تو گھسیٹتے ہوئے آتے۔ اب بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں اور ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب واپس ہوئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ارشاد فرمایا میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی ہے، لہذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مساکین پر صدقہ ہے، تاکہ یہ اس کام کا کفارہ ہو جائے کو تمام مسلمانوں کو و جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم با جماعت نماز ادا کریں اور نمازی بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ میں گزارش آپ سبھی حضرات سے ہے جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔